اہل کراچی کے لیے سفر کی آسانیاں، آج سے گرین لائن بس سروس شروع ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان افتتاح کے لیے کراچی پہنچیں گے۔ گرین لائن بس پر یومیہ 3 لاکھ افراد سفر کر سکیں گے۔ کرایہ 15 سے 55 روپے تک ہوگا۔ منصوبہ 2017 میں مکمل ہونا تھا۔ تبدیلیوں اور تاخیر کے باعث لاگت 17 ارب سے بڑھ کر 24 ارب روپے ہو گئی۔ گرین لائن ہمارا منصوبہ ہے، آپ کا نہیں۔ مسلم لیگ نون کی ایک روز پہلے ہی علامتی افتتاح کی کوشش۔ رینجرز نے نون لیگی رہنماؤں اور دیگر کارکنوں کو گرین لائن پل پر جانے سے روک دیا۔ احسن اقبال کا اہلکاروں پر تشدد کا الزام۔ پریس کانفرنس میں زخمی ہاتھ بھی دکھایا، کہا حکومت رینجرز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ گرین لائن منصوبے ہمارے خون کے قطرے بھی شامل ہو گئے، یہ منصوبہ نون لیگ کا ہے۔ عوام کو زور کا جھٹکا، بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 4 روپے 74 پیسے اضافہ، صارفین پر 60 ارب اضافی بوجھ پڑے گا جو دسمبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ اضافے کا اطلاع کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بجلی کی قیمت میں اضافے کی مذمت، کہا عمران نیازی کے سستے پاکستان میں بجلی مزید مہنگی ہو گئی۔ نیپرا نوٹیفیکیشن عمران نیازی کو بھیجا جائے، شاید انہیں غریبوں کا کچھ احساس ہو جائے۔ پیپلز پارٹی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آج نماز جمعہ کے بعد ملک گیر احتجاج ہوگا۔ قومی شاہراہوں اور ہائی ویز پر دھرنے دیے جائیں گے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں عوام کو مہنگائی کی دلدل میں پھنسانے پر عمران خان قومی مجرم بن گئے۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ عوام پر بڑا ظلم ہے۔ بجٹ بھی عالمی مالیاتی ادارہ تیار کرتا ہے۔ پنجاب میں اسموگ کا عذاب نہ ٹلا، لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 380 تک چلا گیا۔ بہاولپور کی فضا میں پارٹیکولر میٹرز کی تعداد 305 تک پہنچ گئی۔ صنعتی شہر فیصل آباد میں بھی آلودگی کے ڈیرے، اسموگ اور خشک سردی کے باعث بیماریاں پھیلنے لگیں۔ کورونا وائرس سے 24 گھنٹوں میں 9 افراد انتقال کر گئے۔ 313 نئے کیسز رپورٹ۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ روز 42,978 ٹیسٹ کیے گئے۔ کیسز مثبت آنے کی شرح 0.72% رہی۔ وائرس سے متاثر 758 مریضوں کی حالت تشویشناک قرار۔ عوام مہنگائی سے بے حال، حکمرانوں کو نئی گاڑیاں چاہیے۔ پنجاب کابینہ کے وزراء کی نئی گاڑیوں کے لیے فنڈز منظور۔ کابینہ کمیٹی برائے فائنانس نے 18 کروڑ 64 لاکھ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بلٹ پروف اور وزراء کے لیے 1800 سی سی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ کورونا سے مزید 9 افراد انتقال کر گئے۔ ایک ہی روز کے دوران کورونا کے 313 کیسز رپورٹ۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 42,978 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 0.72% رہی۔ ملک میں کورونا کے 758 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ پریانتھا کمارا قتل کیس میں شامل 34 ملزمان کا فورینزک ٹیسٹ مکمل۔ زیر حراست 140 ملزمان میں 34 ملزمان کا کردار مرکزی تھا۔ سانحہ سیالکوٹ کے ملزمان کا روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل پر غور۔ وزیر قانون راجہ بشارت نے 14 روز میں چالان پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں پروسیکیوشن خصوصی سیل بنا کر سیالکوٹ واقعے کی سماعت کی، روزانہ مانیٹرنگ کرے۔ حکومت سندھ نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ آغا سراج درانی کو آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ آر ایس ایس کے ہوتے ہوئے بھارت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ کشمیر نے پورے جنوبی ایشیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کا پرامن اور خوشحال جنوبی ایشیا کانفرنس سے خطاب، کہا باہر کے لوگوں کو ہماری تاریخ اور ثقافت کا نہیں پتہ اور ہمیں انتہا پسند کہہ دیتے ہیں۔ افغانستان کے مسئلے کو نظر انداز کیا تو خطرناک بحران جنم لے سکتا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اسے روکنے کی کوشش کریں گے۔
मेयर इस्लामाबाद के इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मशीनों का ऑर्डर दे दिया। वजारत साइंस 3900 मशीनें मुहैया करेगी। 3100 वोटिंग में इस्तेमाल होंगी, 800 बैकअप के तौर पर रखी जाएंगी। हुक्काम ने तकनीकी मुआवनत भी मांगी। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 50वां यौम शहादत। DGISPR का कहना है सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हैं। 1971 की पाक भारत जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने शकरगढ़ के जफरवाल सेक्टर में अजीम कुर्बानी पेश की। शहीद के दलेराना इकदामात के बायस दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जुर्रत और शुजाअत की कोई हद नहीं होती। उर्दू अदब के फरोग के लिए कराची के आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। पहले रोज मालूमाती अदबी सेशन मुनक्किद हुए। भारत से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने वाले गोपी चंद नारंग ने कहा कि उर्दू जुबान में अपनी मिट्टी की खुशबू शामिल है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं दानिश्वरों को मुल्क के हालात संवारने के लिए आगे आना होगा। ग्रीन लाइन मंसूबा आपका नहीं हमारा है। PTI और नून लीग एक और मंसूबे की बुनियाद पर आमने सामने। वजीर आजम के इफ्तिताह से एक रोज कबल ही नून लीग की एंट्री। मंसूबे के अलामती इफ्तिताह की कोशिश। रेंजर्स ने नून लीगी रहनुमा और दीगर कारकुनों को ग्रीन लाइन पुल पर जाने से रोक दिया। एहसन इकबाल का अहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जख्मी हाथ भी दिखाया। कहा हुकूमत रेंजर्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। ग्रीन लाइन मंसूबे में हमारे खून के कतरे भी शामिल हो गए। ये मंसूबा नून लीग का है। मुस्लिम लीग नून भी मंसूबे को लेकर गिरेबान। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा किरदार अदा कर रही है। असद उमर कहते हैं आलमी मयार की बसें कराची वालों के लिए तोहफा हैं। 13 साल से सिंध हुकूमत ने कराची को एक बस नहीं दी। अब इस मंसूबे को देखते हुए शायद कुछ मंसूबे ले आए। अवाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत से शदीद मायूस है। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 रिकॉर्ड। बहावलपुर 268 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद में भी फजाई आलूदगी का राज। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। और खूबसूरत चेहरा, हसीन मुस्कुराहट, जानदार अदाकारी। माजी की वर्सटाइल अदाकारा बाबरा शरीफ 67 साल की हो गई। बाबरा शरीफ ने 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 8 नेगार अवार्ड हासिल किए।